الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج پڑ گیا، اس کو اللہ رب العزت سے محبت کا ایک تعلق نصیب ہو گیا۔ جتنا اس کو مناسب ماحول ملے گا یہ بیج پھلے پھولے گا، اپنے پھل پھول نکالے گا۔ کتنا ہی غافل مسلمان کیوں نہ ہو، اسے اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے باپ کے متعلق گالی برداشت کر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی شان میں ذرا گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی قسم کو رغبت کہتے ہیں، کہ میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، میلان پیدا ہوا، انکلینیشن اس کی طرف پیدا ہوئی۔ اس کو عربی زبان میں رغبت کہتے ہیں۔ جب یہ رغبت زیادہ بڑھتی ہے تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں۔ اس نئی کیفیت کا نام طلب ہوتا ہے، کہ میرے دل میں فلاں چیز کی طلب پیدا ہوئی۔ طلب کہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے مل جائے، میرے پاس ہو۔ جب طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس چیز کے بنا قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، وقت نہیں گزرتا، دل اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کیفیت کا نام محبت ہے، کہ اب اس شخص کے دل میں فلاں چیز کی محبت پیدا ہو۔ محبت چاہتی یہ ہے کہ محبوب ہر وقت میرے پاس رہے، مجھے اس سے جدا نہ ہونا پڑے۔ مگر یہ محبت بھی بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے بالآخر ایک اور کیفیت بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ نوجوان لڑکوں کی محفل تھی، یونیورسٹی کے طلباء تھے۔ اس عاجز نے ان سے سوال پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا محبوب کی خاطر مال لٹا دینا، کسی نے کہا محبوب پہ اپنی جان لٹا دینا، کسی نے کہا محبوب جو کہے اس کو پورا کر دکھانا۔ سب نے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق جواب دیے۔ پھر اس عاجز نے ان کو بتایا کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے
کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ بندے کے دل میں اتنی محبت سمائے کہ محبوب کے قدموں پہ بے اختیار اپنا سر رکھ دے، اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ اب غور کیجئے کہ معبود جس کو بناتے ہیں اس کو الہ کہتے ہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ گویا وعدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، اے پروردگار ہمارے دلوں میں محبتوں کی جو معراج ہوگی، محبت کی جو انتہائی قسم ہوگی، وہ فقط آپ کی ذات کے لیے ہوگی۔ چھوٹا سا سودا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پڑھتے ہی پچھلا سب قصور، الاسلام یحجب ما کان قبلہ، سب گناہ معاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس کلمے کو مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کہہ دیا گیا۔ اب توجہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میں اگر رغبت ہو تو بھی میری، اگر طلب ہو تو بھی میری، محبت ہو تو بھی میری، اور عبادت ہو۔ بعض لوگ پوزیسو ہوتے ہیں نا، جب محبت ہوتی ہے تو بس اس کو پوزیس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والے یوں کہتے ہیں انا الی اللہ راغبون۔ رغبت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں۔ تو مطلوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ جہاں محبت کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اور جہاں عبادت کا معاملہ آیا، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے جس کی تم عبادت کرو گے۔ جو پروردگار محبت کی ابتدائی کیفیت رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ اس کی انتہائی کیفیت عبادت کو کسی غیر کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو گناہ کر کے آ جاؤ گے میں بخش دوں گا، میرے سوا کسی اور سے دل لگاؤ گے یہ گناہ میرے ہاں ناقابل معافی ہے، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یوں سمجھیے کہ مومن کے دل میں محبت کی انتہائی کیفیت اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے۔ بڑی وضاحت سے بات کہہ دی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ سب محبتیں جو ہم نے شریعت میں جائز کی ہیں، یہ محبتیں نیچے، اور اللہ کی محبت اس سے۔ جہاں یہ محبتیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں گی تو اے میرے بندے، ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر تم آگے گزر جانا، تمہارا محبوب حقیقی کوئی اور ہے۔ اللہ رب العزت سے مومن کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔
ہر چیز سے. اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو جائے. اس لیے جتنے بھی آپ یہاں تشریف لائے ہیں نا آج کی رات میں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، الفی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے. وہ پروردگار عالم کیسے پیارے محبوب ہیں. اس دنیا میں جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی گئی، جتنا اللہ کی خاطر جانیں قربان کی گئیں، جتنا اللہ کے راستے میں مال لٹایا گیا، جتنا اللہ کے سامنے سر کو جھکایا گیا، جتنا رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارا گیا، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے، پوری کائنات میں کوئی دوسرا محبوب ایسا نہیں ہے. یہ شان فقط اللہ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ جانے گل خنداں چرنگ بودارت، نہ دان ماں گل خنداں چرنگ بودارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد. میں نہیں جانتا کہ اس ہنستے ہوئے پھول کی خوبصورتی کیسی ہے کہ باغ کا ہر پرندہ اسی پھول کے تذکرے کر رہا ہے. کیا مرد اور کیا عورت، کیا گورے اور کالے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے، زمین کی پستیوں میں رہنے والے، سب اللہ کے چاہنے والے. کیسے وہ پیارے محبوب ہیں. تو بندے کو اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہونی چاہیے. اب اگلی بات کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ملاقات بھی ہو. کسی ملاقات نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر دیا تھا. کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہوں. تو دیکھے اور ملے بغیر چارہ نہیں. کہنے والے نے یہاں تک کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو جی چاہتا ہے کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ ہم محبوب کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم اس سے ملاقات کریں. چنانچہ اسی لیے مومن کو موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے. موت کے پیالے کو پینا وہ ایسا پسند کرتے ہیں جیسے کافر لوگ شراب کے پیالے کو پینا پسند کرتے ہیں. یہی تو صحابی نے کہا تھا انما یقوما، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کے پیالے کو پینا ایسے پسند کرتے ہیں جیسے تم خمر کے پیالے کو پینا پسند کرتے ہو. کیوں انہیں موت اچھی لگتی ہے؟ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز سے پردہ اٹھایا. فرمایا الموت جسر
یوصل الحبیب الی الحبیب. یہ موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے. تو جب موت ملانے کا ذریعہ ہے تو ان کو انتظار رہتی ہے. اس لیے اکابر نے واقعات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھے ہیں. ایک صاحب نے ملک الموت کو دیکھا، کتنا اچھا ہوا تمہارا آنا، میں پچھلے 20 سال سے تمہارے انتظار میں تھا. موت کا انتظار کرتے تھے. وار ہوا اور جان نکلنے لگی اور کہتے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بلال لانو کو موت آنے لگی، کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا موت آئی، غدن نلقل محمد و اصحابہ، کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ ملاقات کر لوں گا. تو یہ ملاقات کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے انہیں موت اچھی لگتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اللہ رب العزت نے آپ کو یاد کیا، میں آپ کی روح نکالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ نے آگے سے عجیب سوال کیا، فرمایا حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے وہ اپنے دوست کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ ملک الموت حیران. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا، رب کریم آپ کے خلیل تو یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل کو جا کر کہو کہ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے کسی دوست کو دیکھا جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ میری روح کا قبض ہونا میرا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گا. فرمانے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر، روح قبض کر کے مجھے اپنے اللہ سے واصل کر دے. تو موت مومن کے لیے اللہ رب العزت سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے کسی نے یوں کہا کہ جب بندے کو موت آتی ہے نا تو موت کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. کہ موت کے بعد مومن بندے کے لیے لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے. اس لیے مومن موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ اسے اچھا لگتا ہے، اس کا دل آخرت کے لیے اداس. نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ مومن کی یہ پہچان کہ التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکے کے گھر سے اس کا دل کٹ جاتا ہے. والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل ٹھک جاتا ہے. واستعداد للموت قبل نزول، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ بس زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. جیسے ہی موت آئے گی بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی ملاقات کا راستہ کھول دیا جائے گا. موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ اس زندگی کی شام ہوتی ہے اور آنے والی زندگی کی صبح ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے مومن کو موت کے بعد ملاقات کے لیے اپنے پاس بلایا. اچھا، یہاں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں نا نفسانی،
ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں طرف آگ لگی ہو نا تو محبت کا بڑا مزہ ہے. چنانچہ کہنے والے نے کہا الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. یہاں آگ برابر لگ جائے تو سمجھتے ہیں محبت کا کمال، اور یہاں معاملہ اور ہے. حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا طال شوق الابرار الی لقائی، جان لو میرے بندوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا، وانا الیہم لا شد شوقا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں. یہاں محبت اللہ کی طرف سے زیادہ. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یحبہم ویحبونہ، اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جب محبوب کو بھی محبت ہو اپنے محب سے تو پھر محب کے تو مزے ہوتے ہیں. اسی لیے پھر ملاقات محبوب بھی چاہتا ہے، محب بھی چاہتا ہے. بلکہ اگر کہیں ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ جگہ نہیں بھولتی کہ فلاں جگہ محبوب سے ملاقات ہوئی تھی. یہی تو راز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَالطُّورِ کہہ کر طور پہاڑ کی قسم کھائی. کیوں؟ ایک محب سے تجلی ڈالی تھی، اللہ رب العزت کی اس سے ملاقات ہوئی تھی. فرمایا ہم اپنی ملاقات گاہ کی بھی قسم کھاتے ہیں، ہمیں اپنے چاہنے والوں سے ملنا اتنا پسند ہے، اس قدر پسند ہے. تو جب اتنا پسند ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے پاس بلایا کہ آؤ بھائی ہماری ملاقات کے لیے. اس ملاقات کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت نامہ بھیجا ہر مومن کو. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر یعنی جنت میں آنے کی دعوت دے رہا ہے. تو دعوت نامہ بھیجا نا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، باقاعدہ دعوت نامہ. ہم تقریب ہوتی ہے نا تو دعوت نامے بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی دعوت نامہ بھیجا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے. اچھا یا اللہ، یہ جو جس جگہ آپ کی دعوت ہے ملاقات گاہ ہے، یہ ملاقات گاہ کیسی جگہ ہے؟ لوگ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں 5 سٹار ہوٹل اور 7 سٹار ہوٹل، میرجز ہال میں. تو اللہ آپ نے ملاقات گاہ کیسی بنائی؟ فرمایا تم دنیا کے کمرے سجاتے ہو نا، ہم نے بھی سجایا ہے. کیسا سجایا؟ فرمایا کہ ایسا سجایا کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، بشر کے دل پر کبھی اس کا خیال تک نہیں آیا. اتنی خوبصورت جگہ میں نے بنائی ہے، تمہاری سوچوں سے بھی بلند و بالا. اتنا تم سوچ لو کہ اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی. میرے بندو تمہاری سوچ نیچے ہوگی، میری اس ملاقات گاہ کا حسن و جمال اس سے بھی زیادہ ہوگا. یا اللہ، اس ملاقات گاہ میں آپ نے مومن کے لیے رکھا کیا ہے؟ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جی نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے اس ملاقات گاہ میں کیا تیار کر رکھا ہے. بندو آؤ تو صحیح نا، تم ہمت تو کرو نا، تم آؤ نا ہماری طرف. اس ملاقات گاہ میں آنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لو. پھر دیکھیے اے اللہ،
وہاں پر ہم آ بھی گئے تو ہمارا برنامج کیا ہوگا, پروگرام کیا ہوگا, وہاں پر کیسے وقت گزاریں گے, کیا ترتیب ہوگی؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا ہم تمہارے جی کی ہر خواہش کو وہاں پورا کریں گے. دنیا کے لوگ مہمان نوازیاں کرتے ہیں, اتنی ڈشیں بنا لو, اتنے دسترخوان لگا دو, چلو مہمان کو تھوڑا چوائس مل جاتا ہے. نہیں, ہم کیا کریں گے, جو تمہارے جی میں آئے گا ہم وہی کچھ تمہارے لیے وہاں بنا دیں گے, تمہاری مرضی چلے گی. میرے بندو, دنیا میں تم نے میری مرضی مانی تھی نا, پوری کر دکھائی تھی. میں قدردان ہوں, میں جنت میں تمہاری مرضی پوری کر دکھاؤں گا. جو چاہو گے تمہارے لیے وہاں ہوگا. اے رب کریم, وہ اس قدر اعلی جگہ ہوگی تو پھر وہاں آنے کا ہمیں کوئی طریقہ ہی بتا دے کہ ہم وہاں آ سکیں. فرما دیا ہاں, ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں وہاں آنے کا. من کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے, فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اب اس کا عاشقانہ ترجمہ اگر کرے نا تو یوں معاملہ بنے گا کہ تم ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو, دو کام کر لو. کیا کہ ایک تو ہمیں تحفے بھیجتے رہو, ہدیے بھیجتے ہو نا اپنے محبوبوں کو. دنیا والوں, پھل بھی بھیجنے ہو تو گفٹ پیک کروا کے بھیجتے ہو. ہمیں بھی یہ محبت کے تحفے بھیجتے رہنا. کون سے تحفے؟ فرمایا نیک اعمال. یہ نیک اعمال اگر تم محبت میں لپیٹ کر بھیجو گے نا تو ہم ایسے ریسیو کریں گے جیسے محبوب محب کا کوئی گفٹ پیک ریسیو کیا کرتا ہے. تم نمازوں کو حضوری سے پڑھ لینا, تم قرآن مجید کو محبت سے پڑھ لینا, تم کسی فقیر کو کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, میری محبت کی گفٹ پیکنگ میں اس کو تم ریپ کر دینا. یہ تمہارے اعمال میرے پاس آئیں گے, میرے ہاں تمہارا مقام بڑھتا چلا جائے گا. ایک کام تو یہ کر لینا. یا اللہ, دوسرا کام کیا کریں؟ فرمایا کہ محبت کا وعدہ تو مجھ سے کیا ہے نا. جی. فرمایا اب اپنے دل میں کسی اور کو نہ گھسنے دینا. اس معاملے میں ہم بڑے غیور ہیں, ہماری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ تم ہمارے علاوہ کسی پر محبت کی نظریں ڈالتے پھرو. اس کو کہتے ہیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو بس اتنا کام کر لو, تم آؤ گے تو ہم راستے کھول دیں گے, تمہارے دروازے تمہارے لیے ہم کھول دیں گے. اے اللہ, اس جنت میں جب ہم آئیں گے تو پھر وہاں خادم بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, کہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا. فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. اللہ اکبر. دسترخوان لگانے کی پوری ترتیب. آدمی دسترخوان کیسے لگاتا ہے؟ پہلے برتن لا کے رکھتا ہے, پلیٹیں, گلاس, فلاں, پھر شربت وغیرہ لا کے رکھ دیتا ہے, پھر میوے لا کے رکھ دیتا ہے, اور میوے کے بعد پھر جو گرم گرم کھانے ہوتے ہیں وہ لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ بے اکواب و اباریک وکأسٍ من معین. اب مشروبات آ گئے. اس کے بعد وفاکہۃ کثیرہ, میوے بھی بہت ہوں گے. اور آگے
वफाकिहतिन कसीरतिन मिम्मा यश्तहून वलहम तैरम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का भुना हुआ गोश्त तुम बहुत पसंद करते हो ना उनको, हम भुना हुआ गोश्त तुम्हारे लिए रखेंगे। या अल्लाह, इतना जो खाएंगे तो खा खा के थक जाएंगे, फिर क्या कहेंगे? फरमाया वहूरुन ईन, हमने तुम्हारे लिए और भी बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है, तुम आओ तो सही ना। तो पूरी तफसील बता दी। जब कोई मेहमान किसी के यहां जाता है ना, तो उसके 3 दर्जे होते हैं। एक दर्जा ये होते, बंदा किसी खादिम नौकर को कहते हैं भाई इसको पानी पिला दो, जरा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान होता है तो फिर घर के किसी करीबी को कहता है कि भाई आप इसको पिला दो, और जो बहुत महबूब होता है अपने हाथ से भर के देता है। फरमाया हमारे यहां भी ऐसा ही होगा। आएंगे ना कुछ लोग, हमने उनके लिए चश्मे बनाए हुए होंगे, यशरबून मिन, उन चश्मों से वो पिएंगे मशरूबात को, पानी पिएंगे। पहला ग्रेड तो ये होगा। दूसरा ग्रेड फरमाया वहां खुद्दाम भी बहुत होंगे, पिलाने वाले, आप खोरे होंगे, वो उनको पिला रहे होंगे। अच्छा या अल्लाह, जो खास आपके चाहने वाले होंगे उनके लिए क्या होगा? फरमाया वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनको तो परवरदिगार खुद शराब तहूर पिलाएगा ना, और साथ बताएगा इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सायुकुम मशकूरा, तुम हमारी मोहब्बत में उदास रहते थे, रातों को जागते थे, इबादत में सजदों में पड़े रहा करते थे, कुरान पाक लेके हमसे महवे गुफ्तगू रहा करते थे। हम जानते हैं तुम हमें बहुत चाहने वाले हो और तुम्हारी मेहमान नवाजी हम करते हैं। खैर, इसकी तो मुस्तकिल तफसीलात है। या अल्लाह, ये सारा कुछ अगर होगा तो फिर इससे और भी कुछ है? फरमाया हां, वलदैना मजीद, हम आपको मजीद भी कुछ देंगे। ये अल्लाह ने वादा फरमा लिया। चुनांचे हदीस पाक में आता है, जन्नती जन्नत में जाएंगे, हर नेमत उनको मिलेगी, वो उन नेमतों में इतना मजे में होंगे, इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे कि उनके दिल की हर हसरत को पूरा कर दिया जाएगा। हुम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यद्दऊन, और फिर उन पर रहमतें भी होंगी, मुबारकें भी होंगी। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन का क्या मतलब? सलामती होगी, और आशिकाना तर्जमा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उनको मुबारकबाद होगी। फरमाएंगे अल्लाह ताला, ओ जीते रहो। अच्छा काम करते हैं ना, तो फिर एप्रिसिएशन कहते हुए क्या कहते हैं? जीते रहो। सलामुन, जीते रहो। तुम ठीक मकसद जिंदगी को समझे थे, तुम पहुंच गए ना अपनी मंजिल पे। अल्लाह ताला भी यही कहेंगे, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और फरिश्ते भी हर दरवाजे से उनकी तरफ पहुंचेंगे और आकर क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, जीते रहो, तुमने दुनिया में सब्र से वक्त गुजार दिया। फनिअमा उक़बद्दार, कितने अच्छे ठिकाने में तुम आ पहुंचे। बहुत अरसा गुजर जाएगा, जन्नती जी भर के वहां एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे हम कलाम होंगे, फरमाएंगे मेरे बंदो, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं अल्लाह,
اچھا کیم چھو؟ سارے کہیں گے اللہ ہارو چھو. کچھ چاہیے؟ اللہ سب کچھ تو ہے اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا کچھ نہیں چاہیے، ایسے کرو تم اپنے علماء سے پوچھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے محلے کی جمعہ مساجد کے جو خطیب علماء ہوں گے نا ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ اور ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ہے، ہر چیز موجود ہے، کیا مانگے اللہ سے؟ تو او علماء اس وقت کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا ولدینا مزید، کہ ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے، ایک نعمت اور دیں گے، وہ نعمت ہمیں ابھی تک نہیں ملی. تو اللہ تعالی سے کہو کہ یا اللہ ہمیں وہ نعمت دے دے. اب جنتی آئیں گے اور اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. اللہ وہ ایک چیز ہمیں بتائیے علماء نے جو ہمیں ملنی تھی وہ ہمیں دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندو اس کے لیے تیاری کرو. چنانچہ جیسے شادی کی تیاری کی جاتی ہے اس طرح اس نعمت دیدار کو حاصل کرنے کے لیے جنتی تیاری کریں گے. کیسی تیاری ہوگی؟ بازار حسن ہوگا. جنتی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں جائیں گے اور جیسے وہ چاہیں گے کہ ہم اتنے خوبصورت بن جائیں وہ ویسے بن جائیں. دنیا میں عورتوں نے شادی کی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو بیچاریاں پاؤڈر کریمیں کیا کیا لیپ لگاتی ہیں، مگر چہرہ جو ہے وہ بدل تو نہیں رہ سکتا. لیکن وہاں کی تیاری اور ہے. فرمایا کہ وہاں بندہ سوچے گا میری آنکھیں ایسی، میرا ناک ایسا، ماتھا ایسا، گال ایسے، چہرہ ایسا، میرے چہرے کے اوپر جھلک خوبصورتی ایسی، جو سوچتا چلا جائے گا اللہ رب العزت وہی حسن عطا کر دے. آپ سوچ سکتے ہیں وہ امیجنری بیوٹی بھی کیا چیز ہوگی جو بندہ وہاں حاصل کرے گا. من پسند کا حسن پائے گا، جیسا چاہے گا ایسی پوشاک پہنے گا. عورتیں بھی وہاں خوبصورتی پائیں گی اور ایسی پوشاک پہنیں گی کہ جس میں سے 70,000 شیڈ رنگوں کے جھلک رہے ہوں گے. یہاں تو 7 رنگ ہیں نا، 70,000 یا اللہ، ایسی چمک دمک. سارے لوگ خوب خوبصورت بن جائیں گے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت عدن بلائیں گے. یہ جنت عدن وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنا دیدار کروائیں گے. وہاں پر ایک دریا کے کنارے انتظام ہوگا. آج بھی لوگ ندی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے جا کے پکنک مناتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اس مجلس کا انتظام وہاں کیا ہوگا. جنتی وہاں پہنچ جائیں گے، ان کو کرسیوں پہ بٹھا دیا جائے گا. سب سے پہلے ان کے لیے دعوت طعام ہوگی، کھلایا پلایا جائے گا. کیسے کھلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادل آئے گا، جب ہٹے گا تو دسترخوان لگے ہوں گے، لیکن ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 کھانوں کی پلیٹیں رکھی جائیں گی. ہمارے تو کھانے مشکل سے 5, 7, 10 ہوتے ہیں، اس سے کیا زیادہ ہونا. 70,000 ڈشز کھانوں کی ہوں گی. جنتی کھائیں گے،
بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، لذت کی وجہ سے کھائیں گے، انجوائے کریں گے، کھا کھا کے پیٹ بھرنے لگے گا، ایک ڈکار آئے گی خوشبودار، اور پھر کھائیں گے۔ یا میرے اللہ، یہ بھی عجیب بات۔ یہاں تو چند لقمے کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، تب گھر والے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے لیے چاپس بھی بنائے ہیں۔ اب کیا کریں بھائی، سٹپنی تو ہے نہیں کہ اب اس میں ڈالتے رہے، پیٹ ہی ہے نا، پیٹ بھی مختصر سا 2 روٹی سے بھرنے والا۔ مگر وہاں انسان ضرورت کی وجہ سے نہیں کھائے گا، لذت کی وجہ سے کھائے، بلکہ بیٹھے ہوئے جو ساتھ ہوں گے یتنازعون فیہا، ماشاءاللہ، لذت لینے کے لیے ذرا اس کی پلیٹ سے اٹھائے گا، کبھی اس کی پلیٹ سے اٹھائے گا، انجوائے کرنے کے لیے۔ خوب جب کھا کے انجوائے کر لیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تقریب شروع ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم میرا کلام پڑھو، زبور پڑھو۔ ان کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کمال درجے کا حسن عطا کیا، ایسے ہی لہن داؤدی بھی مشہور ہے۔ وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ پرندے ان کے سروں پر کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، پہاڑ چلتے تھے۔ یا اللہ، وہ بھی کیا آواز ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی خوب انجوائے کریں گے۔ بعض روایت میں ہے اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن مجید میں سے تلاوت فرمائیں گے۔ تیسرا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے اور بندے اللہ کے اس انعام والی جگہ پر ہوں گے، کیا ان کو مزہ آئے گا، کیا لطف ہوگا اس انجمن کا۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کیا وہ جگہ ہوگی، کیا وہ مجلس ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا میرے بندو، اب میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ یا اللہ، جلدی کروا دیجئے دیدار۔ تو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اب اسی لیے مومن اللہ تعالی سے جنت مانگتا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو لوازمات ہوتی ہیں ہر جگہ۔ محبوب سے ملاقات کے لیے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ رمضان مبارک میں کیا دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے بچا دیجئے گا اور اپنی پسندیدہ ملاقات گاہ کے اندر پہنچا دیجئے گا۔ بس ایک دفعہ داخل ہو گئے وہاں، پھر مزہ ہے۔ ایک مرتبہ 27 کی رات تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 35-40 سال پہلے کی۔ مسجد میں یہ عاجز بھی تھا، دیر ہو گئی تھی، رات کے کہیں 2-3 بج گئے تھے۔ ایک بوڑھا بیٹھا دعا مانگ رہا تھا پنجابی زبان میں۔ ایسی دعا اس نے مانگی کہ ہم اپنا سب تسبیحاں چھوڑ کے اس کی دعا سننے میں لگ گئے پنجابی زبان میں۔ پہلے میں آپ کو وہ پنجابی زبان کی دعا سناؤں گا، پھر اس کا ترجمہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے مانگتے وہ بڑے میاں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ میاں ایک ویری جنت چ وڑن دیویں، اگا میں آپ لگا بتسا کہ اے اللہ بس ایک دفعہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رہوں گا۔ اللہ
کیا دعا مانگی دل سے اس نے کہ اللہ میاں ایک دفعہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہی ہوگا، ہم جو جنت مانگتے ہیں نا وہ اسی لیے، یہ نہیں کہ وہاں پر مکان ہوں گے، باغ ہوں گے، کھانے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، نہیں، ان سے بڑی لذتیں وہاں پر ہیں۔ اور وہ لذت انبیاء سے ملاقات کا ہونا، صدیقین سے ملاقات کا ہونا، سبحان اللہ، آج جن کا نام لیتے ہیں ان کے دیدار سے مشرف ہونا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا۔ اب یہاں پر ایک درمیان میں نکتہ ہے، عرض کرتا چلوں، اس کو ذرا کھولوں کہ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے جی جنت کیا مانگنی اور جہنم سے کیا ڈرنا، کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہیں کہ ایک مرتبہ پانی کا لوٹا ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں انگارہ لیا، کسی طرح سے اٹھایا اور چل پڑی۔ کسی نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ لوگ جنت کی طلب میں عمل کرتے ہیں یا جہنم کے خوف میں عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی نہیں عمل کرتا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ اپنے اللہ کے لیے عمل کرے۔ جب ہم اس کو شروع میں پڑھتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے، کہتے تھے کیا بات ہے، عبادت ہو تو ایسی ہو، نہ جنت کی طلب نہ جہنم کا ڈر، صرف اگر کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے، نہ یہاں کا کچھ چاہے نہ وہاں کا کچھ چاہے، چاہے تو فقط اللہ کی رضا چاہے۔ یہی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے کہا، ان کو ایک مرتبہ فرنگی نے پیغام بھجوایا کہ ہم تمہیں سولی لٹکا دیں گے، تو شاعر تھے، ان کی بھی رگ پھڑک اٹھی، آگے سے انہوں نے کچھ اشعار کہے، کہتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو مزہ تو بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس بندے کو دو عالم میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ میری رضا چاہیے تھا۔ اور اس پر ہمارے بڑوں نے بڑا لکھا ہے، بہت لکھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اس کے بدلے اس کو اللہ کی تجلی ملے گی، دیدار ملے گا۔ تو اس پر ایک شاعر نے مضمون باندھا، جماد چند دادم جاں خریدم، تھوڑے سے پتھر ہی تو دیے تھے میں نے، جماد چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ کے ارزاں خریدم، میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے اس کو بڑا سستا خرید لیا ہے۔ اور ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے محبت میں یوں کہا کہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دو عالم سے تم اپنی توجہ کو ہٹا لو، میرے تک آ جاؤ گے، تو بڑا سستا سودا ہے۔ فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے اللہ آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت دو عالم کو قربان کر دینا لکھی ہے۔ اللہ، آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت کیا لکھی ہے، کیا فرمائی ہے؟ دو عالم تو توجہ ہٹا لو۔ سبحان اللہ، عجیب۔ فرماتی ہیں
قیمت خود ہر دو عالم گفتئی. اے اللہ آپ نے قیمت دو عالم سے توجہ کو ہٹا دینا لکھی ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنور. اللہ نرخ بڑھا دیجئے، بہت سستا سودا لگا دیا، اس سے بھی کچھ زیادہ کہہ دیں گے، قربان کرنے کے لیے حاضر. اللہ کیا عجیب. آپ تو کہتے ہیں نا دو عالم کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنا کیا ہے، بہت تھوڑی قیمت ہے. جو کہیں آپ کے وصل کی وہ قیمت ہم بھرنے کو تیار ہیں. اللہ اس لیے دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں نا تو وہ اس کو محبوب کی عطا سمجھتے ہیں، محبوب کی عطا سمجھتے ہیں. جی کہ کون بھیجتے ہیں ہمارے اوپر حالات؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو پریشانی کے حالات بھی آ جائیں وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں. کہنے والے نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. اللہ آپ نے غم بھیجا، مجھے یہ بھی بہت اچھا. چنانچہ بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں دسترخوان پر کبھی کوئی جلی ہوئی سبزی مل جائے، دسترخوان کے اوپر جلی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات کو سوچنا کہ جب اللہ رب العزت نے رزق کا فیصلہ کیا تو میرے رب نے مجھے بھی یاد رکھا. میں یاد تھا تو دسترخوان پہ آئی ہے نا. تو یہ اللہ والے بھی عجیب، محبوب کی خاطر اتنا قربانیاں دینے والے. چنانچہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات. اب رابعہ کہتی ہیں کہ میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت کی طلب میں عبادت نہ کریں، جہنم کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں. تو یہ بڑا اونچا قول نظر آتا ہے. لیکن امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں عجیب تفصیل لکھتے ہیں. وہ مکتوبات میں یہ الفاظ لکھتے ہیں رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتی. یہ الفاظ لکھے کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی، راز سے واقف ہوتی تو وہ ہرگز ایسے نہ کرتی. بڑے حیران ہوئے، یا اللہ ایک اللہ کی ولیہ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اس پر یہ کمنٹس دے رہے ہیں کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتی. پھر جب مشائخ کی صحبت میں بیٹھے مکتوبات پڑھے تب ذرا بات کھلی. اب کیا ارادہ ہے، بات سمیٹوں یا یہ پوائنٹ کھول دوں؟ نہیں، قریب والے کہہ رہے ہیں، دور والے کہتے ہیں بس کرو. ایک راز ہے یہاں. راز یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مبتدی، ایک ہوتا ہے مبتدی. مبتدی ابتدا سے ہے، جو اللہ کے راستے پہ ابھی چلنے والا ہو، چل رہا ہو، چلنا شروع کیا ہو، بگننگ میں ہو، تو بگنر کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدی. اور اس راستے پہ جو اپنی مقام تک پہنچ چکا ہو اسے کہتے ہیں منتہی، کلائمیکس تک پہنچنے والا. تو دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہوتا ہے مبتدی اور ایک ہوتا ہے منتہی. راز یہ ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے
کہ جس راستے پہ جب کوئی چلتے 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 کلائمیکس تک پہنچ جاتا ہے نا، تو ظاہر میں مبتدی اور منتہی بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں. ظاہر ان کا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. مبتدی اور منتہی کے حال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق باطن میں ہوتا ہے. مبتدی غافل ہوتا ہے اور منتہی ایک لمحہ پلک چھپکنے کی دیر میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا. تو راز کی بات یہ ہے کہ اس راستے کا مبتدی اور منتہی یہ ظاہر میں کیا ہوتے ہیں؟ جتنا ایک دوسرے کی طرح ہوں گے اتنا منتہی کامل ہوگا. جتنا منتہی مبتدی کی طرح ہوگا اتنا ہی وہ کامل ہوگا. چند مثالیں اب ذرا توجہ فرمائیے. عام آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مال پیسہ ملے. ہر بندے کی خواہش، ہر مبتدی کی خواہش، ہر ایک کی خواہش کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جتنا اس کے پاس ہو جائے اس کا دل اور چاہتا ہے. تو مبتدی کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اور کچھ ملے. دل نہیں بھرتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی بھرے گی ورنہ دل نہیں بھرتا. تو دل نہیں بھرتا. اور منتہی کا بھی یہی حال. سنیے بخاری شریف کی روایت. سیدنا ایوب علیہ السلام ایک جگہ پر غسل فرما رہے ہیں. کپڑے اتارے، تنہائی تھی، کوئی تھا نہیں، ندی کے کنارے نہانے لگ گئے. اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے انہیں بیویاں دی تھیں، باغ دیے تھے، بہت مالدار بنایا تھا ان کو، بہت نواب تھے، اپنے وقت کے سیٹھ بھی تھے، یوں سمجھ لیں. نہانے لگے. اس نہاتے نہاتے اللہ رب العزت نے ان کے پاس سونے کی چڑیاں بھیج دی. کیا بھیجا؟ سونے کی چڑیاں بھیجی. جب انہوں نے دیکھا سونے کی چڑیاں تو نہانا چھوڑ دیا، چڑیاں پکڑنے لگ گئے. نہانا چھوڑ دیا، چڑیاں پکڑنے لگ گئے. اب کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نہاتے نہاتے نہانا چھوڑ کے چڑیاں پکڑ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. چڑیاں جب چڑیاں پکڑ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے میرے ایوب علیہ السلام، میں نے آپ کو اتنا زیادہ دیا اور اب آپ کا دل نہیں بھرا کہ ابھی بھی چڑیاں پکڑ رہے ہیں. تو جیسے یہ وحی نازل ہوئی فوراً اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ جتنا بھی آپ نے مجھے دیا میں تیری نعمتوں سے کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا. جتنا بھی مجھے آپ نے دیا ہے میں تیری نعمتوں سے کبھی غنی نہیں ہو سکتا. اب یہاں چڑیاں پکڑ رہے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر، اور وہاں مبتدی مال چاہتا ہے اپنی خواہشات پوری ہونے کا سبب سمجھ کر. فرق دونوں میں دیکھیے، لیکن ظاہر بالکل ایک جیسا. عام آدمی کو دیکھو، وہ اپنی بیویوں کو کبھی ادھر گھمانے کو لے جائیں گے، کبھی ادھر گھمانے کو. ہم ساؤتھ جا رہے ہیں جی، ہم آج یو کے جا رہے ہیں جی فیملی کے ساتھ، جی دبئی 3 دن کے لیے جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ. تو فیملی کا دل خوش کرنے کے لیے مبتدی اپنی بیوی کو لے جاتا ہے، اس کو سیر کرواتا ہے، تماشا دکھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ انجوائے کرنا.
گڈ ٹائم پاس کرنا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. تو مبتدی اس نیت کے ساتھ ہی عمل کر رہا ہے. اور ادھر دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی چھوٹی سی دیوار ہے اور باہر حبشی لوگ یہ کچھ کھیل کود کر رہے تھے. اپنی اہلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کھیل دیکھنے؟ جی آ جاؤ دیکھ لو. انہوں نے کندھے پر ٹھوڑی رکھی یہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوٹ میں سے وہ کھیل دیکھنے لگی. اب منتہی دیکھیے اپنے اہل خانہ کو ایک چیز دکھا رہا ہے جس سے ان کا دل تھوڑا یعنی مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے. تو کام ظاہر میں بالکل، مگر فرق کیا؟ یہ کر رہا ہے وائف کے ساتھ اس ٹائم کو انجوائے کرنے کے لیے، اور منتہی کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ نے کیونکہ سفارش کی، میں اللہ کی سفارش کی وجہ سے اپنی بیوی کو ایک موقع پرووائڈ کر رہا ہوں. تو ظاہر بالکل ایک جیسا، مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مبتدی دنیا کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے اور منتہی اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، وہ بھی روتا ہے. کیوں؟ میرے بعد کاروبار کون سنبھالے گا؟ بیٹا فوت ہو گیا، اس کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنسو نہیں تھمتے. مبتدی کا حال دیکھیے اور ادھر منتہی کا حال دیکھیے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو. صحابی دیکھ کے بڑے ہیں اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن، دل مغموم ہے، والعین تدمع، آنکھ رو رہی ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی میں ہم غم زدہ ہیں. یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی، آج وہ نعمت ہم سے واپس چلی گئی. اللہ کی نعمت کے جدا ہونے پر دل مغموم ہو رہا ہے. ظاہر مبتدی اور منتہی کا بالکل ایک جیسا، مگر باطن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. مبتدی نماز پڑھتا ہے تو سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کبھی کاروبار یاد آ گیا، کبھی اپنا یار یاد آ گیا، سجدہ صاف پڑ گیا. تو مبتدی نے نماز پڑھی تو اس کو بھی سجدہ صاف کرنا پڑا. کیوں؟ دماغ اٹک گیا تھا. منتہی نے نماز پڑھی اس کو بھی سجدہ صاف کرنا پڑ گیا. سجدہ صاف کیوں کرنا پڑ گیا؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ رب العزت کے دھیان میں اس قدر ابزارب ہوئے کہ ذہن سے رکعتیں نکل گئی. اب سجدہ کرنا پڑ رہا ہے. سجدہ وہ بھی کر رہے ہیں، سجدہ یہ بھی کر رہے ہیں. ظاہر بالکل، مگر باطن میں زمین اور آسمان کا. یہ دنیا کی خاطر سجدے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دھیان میں اتنا زیادہ ابزارب ہو گئے کہ رکعتوں کا خیال ان کے ذہن سے نکل، اس لیے سجدہ کر رہے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر میں بالکل اس طرح رہتے تھے کہ باہر سے آنے والے پہچان نہیں سکتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ باہر کے لوگ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمدا، کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا کمال ہے! یہ انتہا ہے انسان کے روحانی کمالات کی کہ وہ اتنا کامل ہو جائے کہ اس کا ظاہر بالکل مبتدی کی طرح ہو، مگر اس کا باطن ہر لمحے اللہ سے واصل. اب
اسی لیے عام بندہ بھی اپنی بیوی سے محبت و پیار سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیوں؟ ایک نفسانی محبت ہے، ایک خواہش ہے، ہر چند دنوں بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ اور اللہ والے بھی بیوی کو خوش رکھتے ہیں، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تو بیوی کے ساتھ محبت پیار سے رہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے محبت پیار سے کیسے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین امام الانبیاء معراج سے ہو کر تشریف لائے۔ ایک رات عشاء کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ او دوڑیں، عائشہ او دوڑیں، دوڑ لگائیں، دوڑ لگا رہے، کتنا تقوی، کتنی خشیت، کتنا زہد فی الدنیا، کتنا انقطاع عن المخلوق، مگر اہل خانہ کو کیا کہتے ہیں؟ عائشہ او دوڑیں۔ تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگاتے لگاتے ان کو جیتنے دیتے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں۔ اب وہ جیت گئی، انہوں نے کہا میں جیت گئی، نبی علیہ السلام نے ان کو خوش ہونے دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی موقع تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، باہر نکلے تھے آؤٹنگ کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑیں۔ اللہ کے نبی بہت اچھا، اب پھر دوڑتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور نکل کے فرمایا حمیرہ تل کا بتل کا، آج میں نے تمہارا قرضہ اتار دیا، پہلے آپ جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کی دل لگی کے لیے جو یہ عمل کر رہے ہیں، مقصود اس کے پیچھے حسن معاشرت ہے کہ لوگوں تم جتنا ولایت کے مقام پہ پہنچ جاؤ گے، بیویوں کے ساتھ ایسے بزرگ مت بن کے رہنا، وہ بیویاں ہیں ان کا دل لبھانا۔ چنانچہ آج بندہ ذرا بھی محتاط ہونا تو کوئی ادھر ادھر کا قصہ کہانی ہو تو کہتے یار کیا لے کے بیٹھ گئے، چھوڑو پرے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 عورتوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا، دوسری عورت نے یہ کہا، تیسری عورت نے یہ کہا۔ یا اللہ، یہ سید الاولین والآخرین، اللہ اکبر، کتنی حضوری ہوگی، کیا معراج ہوگا ان کو حاصل، اور وہ اپنے اہل خانہ کو 9 عورتوں کی کہانیاں سنا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس راستے میں مبتدی اور منتہی کا ظاہر جتنا ایک جیسا ہوگا اتنا کمال کی نشانی ہے منتہی کے لیے، لیکن باطن زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک نقطہ تو آپ نے یہ سمجھ لیا، اب بات اپنے مقصد پہ لے آتے ہیں۔ تو جو راستے کے راہی تھے انہوں نے کہا جنت کو جلاتی ہوں اور دوزخ کو بجھاتی ہوں، لوگ اللہ کے لیے کریں۔ اور جو منتہی تھے انہوں نے کہا اللہ ہم جیسے آپ کی اتنی زیادہ نعمتوں کے محتاج ہیں، تو مولا جس کو آپ نے خاص طور پر بنایا ہے اور بلایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو دیات سکھائی، رمضان میں مانگنا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ جنت عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کو طلب کرنا یہ بندگی کی علامت ہے، اعزاز ہے بندے کے لیے۔ یوں کوئی نہ سمجھے جی کہ مجھے جنت کی طلب نہیں، کیوں نہیں بھائی،
ہمیں تو اللہ کی ہر نعمت کی طلب ہے، بندگی تو یہی ہے نا۔ اس لیے اب ایک اور راز بھی کھل گیا۔ ایک عام آدمی کا بیٹا جدا ہو جائے تو دیکھو وہ 2-4 دن روتا ہے پھر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جدا ہوئے، اتنا روئے کہ روتے روتے بینائی ہی چلی گئی۔ یا اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اور بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، کیوں اتنا روئے؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی بحث کے اندر اس مثال کو لا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ فقط اس سے نہیں روئے تھے کہ بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنتی حسن کی دنیا میں جھلک عطا فرما دی تھی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب آ رہے تھے تو عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا، یہ ملک کریم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ انوکھی چیز ملی تھی، تو باپ بھی پہچانتے تھے میرے بیٹے کو اللہ نے جنتی حسن کا نمونہ دیا، وہ اس کو ایک نعمت سمجھتے تھے۔ جب وہ نعمت جدا ہو گئی، اس اللہ کی نعمت کے جدا ہونے پر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مومن اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بات آج سمجھ آ گئی نا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی بس میں دعا ہی نہیں مانگتا، اللہ نے بہت دیا ہے۔ او خدا کے بندے، میں نے اسے کہا کہ اللہ نے جو دیا ہے کیا چاہتے ہو کہ یہ سلامت رہے ہمیشہ؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پھر دعا مانگنی پڑے گی نا۔ تب ان کو بات سمجھ میں آئی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پوری زندگی اللہ سے مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، سب کچھ مانگنا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، ہم اپنے جوتے کا تسمہ بھی اپنے رب سے مانگیں گے۔ ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں سے غنی نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ گئے نا؟ چلیں یہ تو تھی دنیا کی باتیں، اب آئیں آمدم برسر مطلب کہ جنت میں جنتی پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو اپنے دیدار کے لیے بلا لیا، جو اصل مقصد تھا زندگی کا، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا۔ چنانچہ وہ دیدار نصیب ہوگا، مگر کیسا ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال۔ نہ اس کی سمت متعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت بتا سکتے ہیں، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی مثال دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دیدار ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ ہاں اتنا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اتنے جنتی کیسے دیکھیں گے؟ تو فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو؟ کہ جی۔ فرمایا اتنے لوگ چاند کو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ تو سمجھا دیا کہ دیکھو گے، لیکن وہ دیدار کیسا ہوگا؟ عجیب، جنت، اللہ کا دیدار، وہ حسن حقیقی کی جو تجلی پڑے گی نا، مومنوں کے اوپر عجیب ایک جذب کی کیفیت ہو جائے گی، مجذوب بن جائیں گے، سارے جذب میں آ جائیں گے، مستی میں آ جائیں گے۔ موسم ماحول ہی ایسا ہوگا، سب اللہ کی زیارت کے اندر مست ہوں گے، بے حال، ہر چیز سے ہٹ کر جائیں گے، بس مشغول ہوں گے اللہ کے دیدار میں، مست ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو لکھا پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال وہ دیدار جاری رہے گا، کتنے لاکھوں سال۔ آج لوگ حیران ہوں گے
مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں؟ سبھی اس وقت مست ہوں گے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اب اس دیدار کا اختتام کیسے ہوگا بھائی؟ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیدار کرواتے رہیں گے، مومن توجہ ہٹا لیں گے، تو یہ مومن کے لیے باعث ندامت ہے کہ محبوب جلوہ دکھائے اور محب ادھر ادھر متوجہ ہو جائے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ایسے محب سے تو پھر مکھیاں اچھی۔ ایسے محب سے کون اچھا؟ مکھیاں اچھی۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ مکھیاں جب حلوائی کے دکان پہ جاتی ہیں، مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، وہ اڑاتا ہے نا، وہ ادھر سے اٹھ کے یہاں بیٹھ جاتی ہے، ادھر اڑاتا ہے تو اس پہ بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اڑاتا، مکھی حلوائی کی دکان کو نہیں چھوڑتی۔ اور مکھی کو اگر شیرینی کے ساتھ عشق ہے تو وہ اتنا قربان کہ حلوائی کی اتنی کوششوں کے باوجود وہ اس میٹھے کی جان نہیں چھوڑتی۔ اے طالب، اے عاشق، اگر اللہ تعالیٰ تجھے دیدار کروا رہے ہیں اور تو ہی دیدار سے نگاہیں دوسری طرف اٹھا لے تو مکھی سے بھی گیا گزرا بن گیا۔ تو اگر کہیں کہ جی مومن نگاہیں ہٹا لے گا تو مومن کے لیے باعث ندامت ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں جی مومن تو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجلی بند کر دی، تو اس میں شبہ بخالت ہے، بخیل ہونے کا شبہ۔ ماں کے سینے میں جب دودھ کم ہو جاتے ہیں نا تو بچے کو ہٹاتی ہے تو بچہ روتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں بھائی بچے کو پلاؤ، کہتی ہے اب تو دودھ ہی نہیں، تو بچہ رو رہا ہے، ماں اس لیے جدا کر رہی ہے کہ دودھ نہیں ہے۔ تو اگر کہیں کہ جی لوگ تو دیکھنا چاہتے تھے، ابھی مستی تھی، اللہ نے اپنا دیدار بند کر دیا، تو کہیں گے کہ یہ کیسے سخی ہوئے بھائی کہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار ہی جی بھر کے نہ کروا سکے۔ تو اگر کہیں کہ مومنوں نے نگاہیں ہٹائیں تو ان کے لیے باعث ندامت ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ نے خود دیدار ختم کروا دیا تو اس میں شبہ بخالت ہے، بخالت کا شبہ۔ تو پھر ہوگا کیا؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل یہ ہوگا جب تک اللہ تعالی چاہیں گے جمال کی تجلی فرمائیں گے، سب بندے اللہ کا دیدار کریں گے، پھر جب اللہ چاہیں گے جلال کے ساتھ، جمال کے ساتھ جلال کی تجلی ڈالنا شروع کر دیں گے، تو مومن سارے کے سارے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ ادھر جمال کی تجلی ہوگی، ادھر سے ہٹا دیں گے، پھر متوجہ کرنا چاہیں گے جلال کی تجلی ڈالیں گے، وہ جنت کی نعمتوں سے پھر دیدار کے لیے آ جائیں گے، اور جب چاہیں گے جلال کی تجلی ڈال کے پھر جنت کی طرف متوجہ کر دے۔ یہ مومنوں کو دیدار ہوگا۔ مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو ہر سال میں ایک مرتبہ، بعض لوگوں کو ہر مہینے میں، بعض لوگوں کو عیدین پر، اور بعض لوگوں کو جمعہ کے دن، اور بعض ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان اہل الجنت یدخلون علی الجبار کل یوم مرتین، کہ اہل جنت 2 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں گے، فَيَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ روز ان جنتیوں کو 2 مرتبہ اپنا قرآن سنائیں گے، تو 2 مرتبہ دیدار ہوگا۔ مگر ایک بندہ ایسا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہ ہمیشہ دیدار میں مشغول رہے گا، کبھی اس کے سامنے سے تجلی ہٹے گی نہیں۔ یہ کون ہوگا؟ فرمایا
جو بندہ دنیا کے اندر اندھا پیدا ہوا اور اس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کی زندگی گزاری، نیکوکار بن کر رہا، یہ اندھا جب جنت میں جائے گا اللہ رب العزت اس کے سامنے تجلی فرمائیں گے، یہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا، اللہ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی میرے غیر کی طرف محبت کی نظر نہیں ڈالی، آج میں اپنی تجلی کبھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حدیث پاک میں آتا ہے معاشر کا دن ہوگا، کچھ لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا، اور کہیں گے کہ رضوان کھول دروازہ جانے دے۔ رضوان بھی بڑا حیران، بڑی جلدی ہے ان کو، یا اللہ ابھی تو میزان عدل ہی قائم نہیں ہوا، یہ دروازے پہ پہنچ گئے، مجمع لگا دیا، کہتے ہیں دروازہ کھول۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، میری لیے اداس ہوتے تھے، راتوں کو میرے لیے جاگتے تھے، ان کی خوشی میری عبادت میں تھی اور یہ میری عبادت کے لیے اس طرح اداس ہوتے تھے، میری جو ہے وہ ملاقات کی تمنا میں جیتے تھے، ان کا جینا اور مرنا سارا میرے لیے تھا۔ اے رضوان آج جنت کے دروازے کو کھول دے اور ان کو بغیر حساب کتاب میرے عاشقوں کو جنت میں داخل ہونے دے۔ اللہ کے عاشق جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں۔ اچھا، اب اگر ایسا سلسلہ ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا عشق مانگیں، اس کی محبت مانگیں۔ کیوں بھئی یہ مانگنے والی چیز ہے نا، یہ جو اتنی تمہید باندھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آج اللہ سے کاروبار بہت مانگیں گے، گھر بار بھی مانگیں گے، بیویاں بھی مانگیں گے، بچے بھی مانگیں گے، دنیا کی صحت بھی مانگیں گے، دنیا کی خوشیاں بھی مانگیں گے۔ ایک مانگنے کی چیز ہے اللہ سے اللہ کی بھی مانگ لیجیے، اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لیجیے، اللہ کی محبت بھی مانگ لیجیے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اس کو نہ بھول جائیے گا۔ اسی لیے آج کی قبولیت کے وقت کی مناسبت سے یہ پوائنٹ کھولا کہ جہاں اور نعمتوں کے ہم محتاج ہیں، اس نعمت کے بھی ہم محتاج ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت بھی مانگیں۔ کیا نعمت مانگیں؟ کیوں جی؟ اللہ کا عشق مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ کا دیدار مانگیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ چلیں دعا سے پہلے ذرا آپ کو محبت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں تو جو تھک کے چور ہو گیا منزل مل گئی۔ اللہ اکبر۔ قدم ہے راہ منزل میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے،
کہ آسان کام ہے کسی کو دل میں بسا لینا. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. طور پر تجلی پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی, کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو اللہ کو دل میں بسا لینا کوئی آسان کام؟ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول مومن بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. طور پر ایک نظر ڈالی تھی, ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. مومن کے دل پر 70 مرتبہ محبت کی نظر پڑتی ہے. یہ دل بھی کیا نعمت ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. کوئی آسان بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. اچھا, یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ اگر کوہتور پر تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے اس کا راز لکھا. وہ فرماتے ہیں عام روشنی جو پڑتی ہے نا تو وہ پہاڑ کی چٹان کی سطح سے ٹکرا کے واپس آتی ہے تو ہمیں وہ نظر آتی ہے. وہ سطح سے ٹکرا کے آ رہی ہوتی ہے روشنی, منعکس ہو کر ریفلیکٹ ہو کر تب ہمیں وہ نظر آتی ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی نور کی تجلی ڈالی تو پہاڑ نے سوچا کہ اگر عام روشنی کی طرح یہ بھی میرے اوپر سے ریفلیکٹ ہو کے واپس چلا گیا تو میرے اندر کے ذرات کو اس نور کا وصل نہیں نصیب ہوگا. پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا, میرے ہر ذرے کو اس نور کو جذب کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. یہ میرے اللہ کا نور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کا جب دیدار ہوگا تو نور کی ایک بارش ہوگی. جیسے آندھی آتی ہے نا تو چہرے کے اوپر مٹی, آندھی آئے, یہ نور کی آندھی آئے گی اور چہرے پر نور کی ایک پالش آ جائے گی, ایک طے آ جائے گی. اس سے جنتیوں کا اتنا حسن بڑھ جائے گا کہ جب لوٹ کے واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق حور اور غلمان ان کے اس حسن کو دیکھیں گے تو 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہرے کو دیکھتے رہ جائیں گے. آج ہم حور کے حسن پہ بڑے فریفتہ ہوتے ہیں. اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد مومن کا حسن اتنا بڑھے گا کہ اس کی حور ٹک ٹکی باندھ کے 70 سال اسے دیکھتی رہ جائے گی. بھائی گھر کی نوکرانی کا حسن ایسا ہے تو مالک کا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. جس اللہ رب العزت کے دیدار سے جنتی کا حسن اتنا بڑھ جائے گا اس مالک کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے. تیرا نام سن کے اللہ جن کے دل پھڑک اٹھتے ہیں, جب تیرا دیدار کریں گے پھر اس دن ان لوگوں کا کیا حال. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. فرحت عند الافطار, ایک تو اسے خوشی ہوگی افطار کے وقت میں, وفرحت عند لقاء الرحمن, اور دوسری خوشی ہوگی رحمان سے ملاقات کے وقت کہ جب ملاقات ہوگی اس کو اپنے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اب روزے تو ہم نے رکھے نا, کیوں بھائی ہم نے روزے رکھے ہیں نا, تو آج اس روزے پہ ہمیں اللہ سے یہ نعمت مانگنی ہے کہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے دار کو 2 نعمتیں, اے اللہ ایک نعمت افطار کے وقت یعنی روزانہ مغرب میں خوشی ہوتی ہے یا عید کے دن خوشی ہوگی, یہ نعمت بھی ہمیں عطا فرما دینا, اور ایک نعمت ہمیں اپنی ملاقات کے وقت اپنے دیدار کی نعمت بھی عطا فرما دینا. تو حدیث پاک کے مطابق آج ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں. دعا کیا مانگیں گے؟ اے اللہ ایک تو ہماری مغفرت فرما,
بھئی عید کس کی ہوتی ہے؟ جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے. اور اگر جس بندے کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کے لیے عید نہیں، اس کے لیے وعید ہوگی. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی اپنی مغفرت نہ کروائی. تو اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر عید نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ وعید ہوگی. تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے دو نعمتیں مانگیں گے. آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند الافطار. اللہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہمیں عید کے دن اپنی رحمت کے ساتھ بخشش کی فرحت عطا فرما دینا. اور دوسری نعمت، دوسری فرحت، اے اللہ جب آپ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو تو اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دینا. تو حدیث پاک کے مطابق آج یہ دعا مانگیے. دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نعمت عطا فرما دینا. میرے مولا یہ آپ کے بندے گھروں کو چھوڑ کر، دیش کو چھوڑ کر تیرے گھر میں تیری چوکھٹ پکڑ کر آ کر بیٹھ گئے ہیں. اے مولا میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں. اس لیے آئے، ہم سمجھتے تھے کہ تیرے چاہنے والے بندے یہاں ہوں گے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے دعائیں مانگیں گے. اللہ قبولیت کی گھڑی کوئی ہمیں بھی مل جائے گی. سب چھوڑ کے یہاں آ بیٹھے. میرے مولا آج قبولیت کی رات ہے، اس رات میں آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہماری اس مراد اور تمنا کو پورا کر دیجئے. میرے مولا دنیا والے بھی تو کہتے ہیں کہ تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے. میرے مولا آپ کے بندے ہمارے دل کی تسلی کے لیے آپ فیصلہ ہی کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ ہاں میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اپنی رحمت سے آج ہمیں اٹھنے سے پہلے بخشش فرما دیجئے گا اور جو ہماری نیک مرادیں ہوں اللہ اپنی رحمت سے آج پوری کر دیجئے گا. معلوم نہیں آنے والے رمضان میں کس کو یہ رات نصیب ہوگی نہیں ہوگی. اللہ ہمارے اپنے دوستوں میں سے ایک قریبی دوست جو انتظام کیا کرتے تھے، انہوں نے پچھلے سال 27 کا انتظام کیا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہم اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا پتا آخری موقع ہے. میرے مولا بس آج آخری موقع سمجھ کر آپ فیصلہ کر دیجئے، ہمیں دونوں نعمتیں دے دیجئے گا. ایک بخشش کے ذریعے ہمیں افطار کی فرحت عطا فرما دیجئے گا، اور جب آپ سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں. میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے. اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے. بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے. پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی. کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا. حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے. ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی. پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ. رات کا اندھیرا ہوگا،
तुम एक हस्ती को देखोगे मुसल्ले के ऊपर सजदे में है, या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। क्या उस हस्ती को अपने दर्जात के पढ़ने का था तमा? नहीं, उनको पहले अल्लाह ने फरमा दिया था लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। उनको अल्लाह ने पहले बतला दिया था वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, मेरे महबूब तुझे इतना अता करूंगा कि तू बस बस करने लग जाएगा। फिर वो हस्ती क्यों रो रही है? इतना लंबा सजदा कि बीवी उठ के पांव हिला के देखती है कि अभी जिंदगी तो है या नहीं। ये क्यों रो रहे हैं? ये उम्मत के ऊपर शफकत की वजह से रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के साथ ऐसी मोहब्बत, इसलिए क़यामत के दिन अंबिया भी नफ्सा नफ्सी पुकारते होंगे, एक अल्लाह के हबीब होंगे जो उस दिन भी उम्मती उम्मती फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर उम्मत के साथ शफकत और मोहब्बत थी। एक और आखिरी बात कि जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी मोहब्बत है तो फिर उसकी एक अलामत यह भी है कि कसरतुस सलात व सलाम अलैहि, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कसरत से सलात व सलाम पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो हम भी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सय्यदुल कुर्रा इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर तीसरा हिस्सा अपने वक्त का दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा दूं। नबी इस्लाम ने फरमाया तू ज्यादा करेगा तो तुझे ज्यादा फायदा होगा। ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। नबी इस्लाम ने फरमाया ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा नफा होगा। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो मैं पूरा वक्त ही आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। काल नबी इस्लाम ने इसके जवाब में फरमाया कि इदन युग़फ़रु ज़ंबुका व तुख़फ़ा हम्मुका, अगर तू हर वक्त मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह फिर तेरे सब गुनाहों को माफ कर देंगे और तेरे तमाम गमों को अल्लाह खत्म फरमा देंगे। उमर इब्न ख़त्ताब फरमाते थे अद्दुआ वस्सलात मुअल्लक़ुन बैन अस्समाइ वल अर्ज़, दुआ और नमाज आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती हैं। फला यसअदु इलल्लाहि मिन्हु शैउन हत्ता युसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस वक्त तक ऊपर कबूलियत के लिए नहीं जा पाती जब तक कि इनमें नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ न पढ़ा गया। इसीलिए हर दुआ से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, बाद में भी पढ़ना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दुआ बैन अस्सलातैन ला युरद्दु, कि 2 दुरूद शरीफ के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। एक हदीस मुबारक में नबी इस्लाम ने फरमाया मन सल्ला अलैया फी किताबिन लम तदिल मलाइकतु तस्तगफिरु लहू मा दाम इस्मी फी ज़ालिकल किताब। अगर कोई बंदा लिख रहा हो और लिखते हुए नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आ जाए और वो नाम नामी इसमें गिरामी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक उस किताब में मेरे नाम के साथ ये दुरूद शरीफ लिखा रहेगा उस वक्त तक एक फरिश्ता उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्न मसूद लानो फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलात, कि जो बंदा मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा वो फिर क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब भी वही बंदा होगा। अबू बकर सिद्दीक लानो ने एक अजीब बात फरमाई। फरमाते थे
کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی
کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے، اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الی من ينطلق به من والدہ الی الجنہ ومن ينطلق به الی النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر
جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد. تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں. فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے. فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ. فیقولون، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاد الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں. لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے. فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ. نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے. عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو. نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا. پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ. چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے. فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا. فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے. فترجع الحسنات علی السیئات، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا.
فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ، فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کہ ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں، فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تقول الیہا، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا، انہوں نے ماں سوا کی نفی کر دی، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی، ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا۔ مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا۔ میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال، اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ ان کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ثم اوحینا الیک ان